اچھا ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں لبرا کی. لبرا جس کو ہم میزان بھی کہتے ہیں اردو میں، انگلش میں اور ہندی میں تو اس کو تلا راشی کہتے ہیں. ہندی کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں اس کو کسی اور اینگل سے لیتے ہیں، ویدک ایسٹرالوجی یا انڈین ایسٹرالوجی میں، مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو جمعے کا دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، سارے دنوں پہ افضل ہے اور یہ اس کا لکی ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے. مگر دن سارے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، کسی طریقے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مین میڈ ہے اور یہ گاڈ میڈ ہے. سب اللہ کے کام ہے، اللہ نے کام کیے ہوئے ہیں. دن جمعے کا حروف جو ہے رے، تے اور توئے، یعنی آر اور ٹی انگلش میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور عدد جو ہے وہ بنتا ہے 6، اور رنگ جو ہے آپ نے لینا ہے لائٹ بلو، ہلکا نیلا، اور پتھر جو ہے آپ کا وہ اوپر اور سفید پکھراج ہے. تو یہ آپ نے انیشل لسٹ سنی لبرا کی. اب میں آپ کے ساتھ اس ہفتے کی بات کرتا ہوں. آپ کو چاہیے کہ اس ہفتے میں اپنے شیڈیول کے مطابق کام کریں تاکہ کچھ عرصے سے اچھے ریزلٹس کے منتظر آپ ہیں تو وہ پراپر طریقے سے آپ کو اچھے ریزلٹس آتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ اس وقت آپ کی پلانیٹری پوزیشن اس طرح سے ہے کہ آپ ایفرٹ کریں گے تو رزلٹ آئے گا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم گزر رہے ہیں سورج گرہن کے پری ایفیکٹ سے بھی، اور لبرا جو ہے وہ اس پری ایفیکٹ میں تھوڑا سا آپ کو، مطلب آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا افیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مگر یہ ہے کہ دعا اور صدقہ جو ہے وہ ہر تقدیر کو وہ بدل دیتا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، دوسروں کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، اور مطلب کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ اپنے ذہن کے ساتھ چلیں. کسی کی بات کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی نیگیٹو مارک بھی کر دیا ہے تو جس جانے دیں. آپ اپنا کام جو ہے وہ سر جھکا کے کرتے رہیں، اور صرف یہ آپ نے کرنا ہے کہ مشاورت کر لینی ہے دوستوں سے. اہم فیصلہ چونکہ جب آپ کریں گے تو اس کے اندر کوئی بڑا پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس لیے مشاورت کے بغیر آپ نے جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرنا. جن خواتین اور حضرات کے شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے پچھلے 3 سال سے، ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب لبرا والے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو اپنے حق میں شادی، منگنی، نکاح سے ریلیٹڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لہذا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. صدقے کی میں بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو مستحق ہے وہ کون ہے. چیریٹی آلویز بگنز ایٹ ہوم. تو آپ نے دیکھنا ہے ارد گرد کون ہے. اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے دوستوں میں دیکھیں، اپنے محلے داروں میں دیکھیں، تو پھر جو ہے وہ چیریٹی ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو اور بہتر عمل بھی یہی ہے کہ چیریٹی اس طریقے سے کی جائے کہ اپنے لوگ جو ہیں جو سفر کر رہے ہیں وہ ان کو فائدہ ہو. اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. کوشش یہ کریں گے اس وقت جو ہے نا اناج، اس کا صدقہ اگر آپ کرتے ہیں تو وہ بڑا افضل کنسیڈر ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. کیونکہ لوگ اس وقت آٹے سے بھی پریشان ہیں، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. مطلب ہم اپنے پاس تو کوئی بات نہیں کرتے نا کہ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں تو آپ آٹا دیکھ لیں، اگر کر سکیں سفید کپڑا کر سکیں، سرخ کپڑا کر سکیں، چاندی کر سکیں، انار دانہ، مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ صدقہ کر دیں اپنی توفیق کے حساب سے تو چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی آپ کے حق میں اللہ کی مدد اور رحمت کے ساتھ. اچھا جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی. اسکارپیو جو ہے اس کا رولنگ پلانٹ وہ ہے مریخ. تو رولنگ پلانٹ مریخ ہونے سے یہ ہے کہ تھوڑی سی طبیعت جو ہے نا وہ میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی سی طبیعت اس دفعہ ایجیٹیٹڈ آپ کی جو ہے وہ رہے گی. مگر اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ مریخ ہے، پھر حروف جو ہیں وہ نون ہے اور چھوٹی ہے. اس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھیں جو اسکارپیو کے انڈر پیدا ہوتے ہیں. اور دن جو ہے وہ منگل کا اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے، حالانکہ سارے دن اللہ رب العزت کے دن ہیں اور سارے دن ٹھیک ہیں.
عدد جو ہے اس کا کنسیڈر کیا جاتا ہے 9، اور جو لکی نمبر ہے جس کو کہتے ہیں آپ، اور رنگ جو ہے اس کا ریڈ ہے، کرمزی رنگ ہے اس کا، اور پتھر جو ہے جس سے ذرا باڈی انرجیز بہترین کی طرف چلے جاتی ہیں وہ مرجان اور گارنیٹ ہے۔ یہ تو اس کی بیسک انفارمیشن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے۔ اس ہفتے جو اسکارپینز ہیں ان کا شاپنگ کا پلان جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ شاپنگ بھی اچھے بڑے لیول کے اوپر جو ہے اپنے اپنے استعداد کے حساب سے آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نظر آتا ہے آپ کے ہاروسکوپ کے اندر، اور ضروریات کی جو چیزیں ہیں خاص طور پہ آپ وہ اس دفعہ ذرا تھوڑا سا سٹور کرنے کے موڈ میں ہیں، خریدنے کے موڈ میں ہیں، خریداری ہوگی ضرور انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر جو خواتین ہیں جو دستکاری کے ساتھ منسلک ہیں، جو خواتین ٹیچنگ کے ساتھ ہیں، جو حضرات ٹیچنگ کے ساتھ ہیں، جو کاشتکاری کے ساتھ کاشتکاری کے سکلز جان رہے ہیں، جو مینجمنٹ کے سکل جان رہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے اندر بہتر ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ صلاحیتوں میں اضافہ یہی ہے کہ ان میں آپ کی کور کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہ ہفتہ بڑا آپ کے لیے کنسٹرکٹیو انشاءاللہ ثابت ہونے والا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے نا پریکٹیکلی محنت کرنی ہے، زبانی کلامی آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ نے پریکٹیکلی جو ہے نا وہ آگے نکل کے محنت کرنی ہے، اور آپ نے اپنا جو ہے نا لک اس کو ارن کرنا ہے۔ اور اس ہفتے میں لگ رہا ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ کام ہے نا، بہت سارے جو اسکارپینز ہیں وہ اپنے پرائیویٹ کاموں کے اندر ہمیں بزی رہتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر یہ ہے کہ دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نیگیٹیوٹی، پازیٹیو ہی ہے۔ خیالات جو ہیں وہ آئیں گے بہت زیادہ، سوچنے کا ٹائم اس ویک شاید اتنا نہ مل سکے کیونکہ ایگزیکیوشن کا ویک ہے یہ، تو اس میں ذہن میں آپ کو یہ رہنا چاہیے کہ آپ نے کریٹیو رہنا۔ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کے پاس سے آپ کو ہلکا سا ہوا کے طرح بھی چھو کے نہیں گزرنی چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ بینگ اے سینسٹیو زوڈیک سائن، آپ مجھے ڈر یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میس اپ نہ کر دیں، تو یہ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں جناب جو صدقہ ہے اس کی طرف۔ حضور صدقہ جو ہے گندم، کالا گڑ، دال مسور، بڑا گوشت، اور اس کے علاوہ آپ سرخ رنگ کا جو کپڑا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں صدقے میں۔ پھر آپ نے جو پڑھنا ہے، جو میں پڑھنے کے لیے عرض کرتا ہوں قرآن پاک سے، آپ نے سورہ صاد جو ہے نا اس کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، کسی ایک ٹائم پہ فکس کر لیں۔ سورہ صاد جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا اگر آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کچھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈے کی اوپننگ بھی بہترین ہے اور کلوزنگ بھی بہترین ہوگی۔ اس کا عدد جو ہے وہ 9 کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس کے سورہ صاد کے جو آیات ہیں ان کو جب ہم اعداد میں لے کے آتے ہیں تو یہ ہے 229337۔ اب یہ کیسے 9 بن رہا ہے یہ آپ میتھمیٹکس جاننے والے لوگ کرتے ہیں، تو آپ یہ کوشش کریں کہ اس کو ہفتے کے 7 دنوں میں 9 دفعہ ختم کر لیں، اول آخر 9 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ دن میں 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 7 دنوں میں 9 دفعہ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ اچھا، اب میں آپ کو جناب یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو غذائی اجناس ہے نا ان کا صدقہ آپ نے دینا ہے، مستحقین کو ڈھونڈ کے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفۂ راشدین کے دور میں تھا، اتنی ترقی تھی کہ زکوٰۃ خیرات یا یہ لینے والے لوگ ملتے نہیں تھے، لوگ اتنے سیلف سفیشینٹ ہو گئے تھے۔ تو اب آپ نے ڈھونڈ کے جانا ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے اللہ کے راستے میں، اور آپ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ تقسیم کرنی ہے، خاص طور پہ اناج کی جو میں بات کر رہا ہوں۔ سورہ صاد میں نے آپ کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے ہے، اور اس کو آپ 7 مرتبہ کر لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں 7 دنوں میں، تو اللہ کا کرم دیکھیں کہ کیسے کیسے معاملات کے اوپر آپ کے اوپر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جی ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی، جس کو ہم کہتے ہیں قوس، برج قوس۔ عربی میں
اردو میں فارسی میں اس کو قوس ہی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے مشتری، جس کو جوپیٹر کہا جاتا ہے۔ جوپیٹر کا ذکر اکثر آپ دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ جوپیٹر جو ہے ایک بزرگ سیارہ ہے، اور اس وقت پاکستان کا جو پہلا گھر ہے اس کے اندر بہت زیادہ شائن کر رہا ہے۔ تو بہرحال وہ تو خیر ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز میں بات کرتے ہیں، عدلیہ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مشتری ہے، اور حروف جو ہیں وہ ایک ہے، صرف حروف نہیں ہے۔ جیسے اسد کے لیے میم ہے، اس کے لیے فے ہے، فے، ایف یا فے۔ جو بچہ یا بچی اس برج کے تحت پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتی ہے، اس کا نام آپ جو ہے وہ ایف سے یا فے سے رکھیں۔ اور حاکم دن اس کا جو ہے، جو اس کا جو دن ہے وہ جمعرات ہے۔ لکی دن کہہ لیں، یا مشتری کا دن جو ہے، یا سیجیٹیریس کا دن، وہ جمعرات ہے۔ دن سارے میرے رب العزت کے پیارے دن ہیں۔ عدد جو ہے اس کا لکی نمبر جس کو کہا جاتا ہے، جو آپ فون کر کے بھی پوچھتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا لکی نمبر جو ہے وہ بتائیں، تو جناب لکی نمبر آپ کا جو ہے وہ ہے نمبر 3۔ سیجیٹیرینس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور رنگ جو ہے وہ سبز، گرین جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا ہے۔ وہ اگر آپ کی سکن پہ لگتا ہے تو وہ چیز جو ہے نا بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتی ہے آپ کی اوور آل باڈی کی کنڈیشن کے اوپر، آپ کی باڈی اورا کے اوپر۔ پتھر جو ہے وہ فیروزہ آپ پہنیں۔ فیروزہ دیکھیں میں نے بھی پہنا ہوا، مگر یہ ہے کہ میرے پاس پتھر نہیں ہوتے۔ میں نے بھی کہیں سے، مجھے بھی میں نے مطلب کسی جگہ میں گیا ہوں تو وہاں سے میں نے یہ لیا، تو جہاں سے آپ بہتر سمجھیں وہاں سے لیں۔ اور فیروزہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر پتھر ہے، اس لحاظ سے کہ باڈی انرجیز کو وہ بڑا اچھا جو ہے وہ کنٹرول کر کے ایک ڈائریکشن دیتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر سمت میں جا سکتی ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کا جو ہفتہ ہے وہ کیسے ہے۔ پرسنل لیول کے اوپر جو ریلیشن شپ ہے نا آپ کی، وہ بڑھے گی اس ہفتے میں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ پرسنل لیول کے اوپر ریلیشن شپ جو ہے، پی آر جس کو کہتے ہیں، پرسنل ریلیشن شپ، وہ بڑھے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں سے جو ریلیٹڈ معاملات کے اندر پریشانی اور آپ نے ٹینشن بنائی ہوئی ہے، وہ اس ہفتے جو ہے وہ ڈیفیوز ہوتی، ڈائلیوٹ ہوتی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بچوں کے معاملات جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوتے جائیں گے، خواہ وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہیں، شادیوں سے ریلیٹڈ ہیں، منگنی سے، نکاح سے بچوں کے پرابلمز ہیں۔ سیجیٹیرینز آپ کے لیے یہ ویک جو ہے پریشانی کو، بچوں سے ریلیٹڈ خاص طور پہ پریشانی جو ہے اس کو دور کرنے کا ویک ہے۔ اور آپ کی جو شخصیت ہے نا وہ بڑی میگنیٹک ہے، اٹریکٹ کرنے والی ہے، تو وہ اس ہفتے بھی بڑا کام کرے گی۔ اس ہفتے آپ جو ہے دوسروں کو اٹریکٹ کریں گے اپنی پرسنالٹی کے زور کے اوپر۔ اور بس صرف ایک آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کام کے دوران، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ نے کام کے دوران جو ہے نا وہ محتاط رہنا ہے۔ کسی بھی طریقے کی احتیاط جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جاب میں کیا احتیاط کرتے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں، مطلب یہ کہ حاسدوں سے بچنا ہے۔ کمپٹیشن جو ہے وہ کاروبار میں ہے، کمپیٹیٹر کا جو نیگیٹو کوئی اینگل ہے اس سے بچنا ہے۔ بچے جو ہیں وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا کام دھیان سے کریں، اور یہ ہے کہ کوئی مسٹیک ایسی نہ کریں کہ جس سے، کیونکہ خاص طور پہ بہت سارے ممالک میں اس وقت امتحانات ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے امتحانات، تو بچے جو ہیں وہ کیئر لیس پیپرز جو ہیں وہ نہ دیں۔ اور جو گھریلو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، وہ کھانا بناتے وقت اور کٹنگ کے وقت اور کپڑے دھوتے وقت یہ کرتے وقت تھوڑا سا نا دھیان رکھیں۔ ایک کام آپ اچھا اور بھی کریں گے کہ آپ دوسروں کے جو معاملات ہیں الجھے ہوئے، ان کو بھی سلجھانے میں ان کی ہیلپ کریں گے، اور بڑی اچھی جو ہے حکمت عملی ان کو بھی بتائیں گے، اور بڑی اچھی حکمت عملی یوز کرتے ہوئے آپ ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے، جس سے آپ کی عزت میں، وقار میں، کریڈیبلٹی میں، آپ کی نیک نامی میں بہت زیادہ اللہ جو ہے نا اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ باقی رومانٹک امور جو ہیں آپ کے، رومانس سے ریلیٹڈ، پیار محبت سے ریلیٹڈ جو ہیں، ان کے اوپر توجہ آپ کی خاص طور پہ رہے گی، مگر یہ ہے کہ ایکسیس جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی وہ تنگ کرتی ہے، خواہ وہ پیار ہو، محبت ہو، شہرت ہو، کوئی بھی چیز ہو،
पैसा हो, रुपया हो, किसी भी चीज़ की जो वो ग्रीड में चली जाती है चीज़, वो एक्सेस जो है ना उसकी वो बेहतर है। हाँ, आप बैलेंस अगर रखते हैं तो वो चीज़ें आपको, तो आपने बैलेंस जो है वो रखने की कोशिश करनी है, एक्सेस में नहीं जाना किसी चीज़ में। अब जनाब मैंने अर्ज किया था कि इसका जो अदद है वो 3 है, मुश्तरी का अदद। सूरह नसर अगर आप पढ़ते हैं ना, सूरह नसर आप 21 बार पढ़ लें, उसके बाद आप 30 बार पढ़ लें, तो इस तरीके से किसी भी नमाज के साथ जोड़ लें, 3 बार पढ़ लें। सूरह नसर जो है वो इस हफ्ते में पढ़ते रहें, तिलावत उसकी करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ें खुला, और जब ये सूरह नसर पढ़ने लगे तो अव्वल आखिर आप 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इसको पढ़ें। अच्छा, फिर दूसरा ये कि जो सदकात हैं उसके लिए मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आपने ये करना है जनाब कि चने की दाल, सुर्ख रंग की जो शक्कर होती है वो, सुनहरी रंग का कपड़ा, नमक, नकद रकम भी आप दे सकते हैं, ज़रूरत हो किसी को तो, बड़ा गोश्त और जिंदा जानवर जो है वो आप सदका करें, और करें ये शाम, जुमेरात को शाम के वक्त जो है ना ये आप सदका दे सकते हैं। यानी बुध का दिन ख़त्म हुआ, उसके बाद मगरिब की नमाज हुई तो वो अगला दिन, मगरिब की अजान हुई, सूरज गुरूब हुआ तो इस्लामी लिहाज से वो जुमेरात शुरू हो जाती है, वहाँ से लेके अगले दिन गुरूब आफ्ताब से पहले जो है ना ये सदका आप दें। अल्लाह ताला जो है वो मुश्किलात को, परेशानियों को टाल देता है, हत्ता कि मौत को भी टाल देता है। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। तो जो कैप्रिकॉन है इसको जद्दी कहा जाता है उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, और इसका जो हाकिम सैयारा है वो सैटर्न है, ज़ुहल जिसको हम कहते हैं, अरबी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं, फ़ारसी में भी ज़ुहल, हिंदी में हम शनि कहते हैं इसको। और इसके जो हरूफ हैं, हरूफ का मतलब ये है कि जो बच्चे या बच्चियां पैदा होते हैं कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन के अंडर, जिनका सन साइन या जिनका मून साइन कैप्रिकॉन बनता है, वो जे, जाल, जोए, गाफ, सीन, हे और जीम के साथ बच्चों के अगर या बच्चियों के नाम रखते हैं तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ के ऊपर जो है वो आता रहता है, क्योंकि नाम का जो इम्पैक्ट है ना वो रहता है सारी ज़िंदगी जो है, वो इंसान की पैदाइश से लेके नाम रखे जाने से लेके एंड तक जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो लाइफ के ऊपर रहता है। अच्छा, आपका जो अदद है वो है 8, जिसको आप कहते हैं ना लकी नंबर, वो 8 है, और क्योंकि ज़ुहल का नंबर भी 8 है तो वो नंबर जो है वो 8 कंसिडर किया जाता है। खाकी, नीला और स्याह रंग जो है ना, 3 रंग, वो आप अगर पहनते हैं, अपने तन के साथ टच करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का इम्पैक्ट जो है वो बॉडी ऑरा के ऊपर क्रिएट करता है। आप खातून हैं या मर्द हैं, आपने ये रंग जो है अगर आप पहनते हैं इस हफ्ते में, ओवरऑल भी अगर आप पहनते हैं तो ये रंग आपके लिए बहुत से भी ज़्यादा अच्छे हैं। स्याह, अकीक और नीलम जो हैं वो पत्थर हैं जो आप पहन सकते हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है वो ये आता है कि बॉडी एनर्जीज जो हैं वो बड़े अच्छे से यानी आप समझ लें कि वो काम करती हैं और बेहतर फैसले, खून, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होती है, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतरीन अल्लाह पाक कर देता है। करना अल्लाह ने है जो भी है, मगर ये है कि ये एक आप हीला करते हैं तो फिर वो आपके लिए वसीला जो है वो पैदा फरमा देता है। अच्छा व्यूअर्स, मैं बताता हूँ आपको कि जो कैप्रिकॉनियंस हैं इनके लिए ये एक दो चीज़ें बड़ी एहतियात की हैं कि अचानक सफ़र जो है वो आपको आ सकता है, तो कूल एंड काम होके आपने इस वीक में ना सफ़र को करना है। पैनिक के अंदर कोई परेशानी वाली चीज़ लेके जो है वो आपने ट्रैवल नहीं करना। ख़ासतौर पे वो लोग जो खुद ड्राइव कर रहे हैं कैप्रिकॉनियंस, वो कोशिश करें कि अगर रात के टाइम पे ट्रैवल करना पड़ रहा है उनको, कोई इमरजेंसी है या कोई आउट ऑफ द वे कोई चीज़ आ रही है, तो वो उस वक्त रात के टाइम पे खुद ड्राइव ना करें, किसी और को ड्राइविंग दे दें। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे ड्राइवर नहीं आपको मिल रहा, कोई और एडिशनल सपोर्ट आपको नहीं मिल रही ड्राइविंग की, तो फिर आप जो है वो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर जो है अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और फिर वो खुद ड्राइव करें
تو خطرہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کے دوران جو ہونا وہ نہیں ہوگا. اچھا، صبر تحمل سے کام لینا ہے آپ نے، بہت ایزی گوئنگ رہ کے آپ نے چلنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو نیگیٹو لوگ ہیں ان سے نہ ملیں. آپ کو جن کا پتہ ہے کہ یہ نیگیٹو لوگ ہیں، آپ ان سے سائڈ پہ ہو جائیں. کوشش یہ کریں کہ آپ اچھے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں، جن کو آپ جانتے ہیں کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ملنا چاہیے. وائب جو ہے، انرجی جو ہے وہ پازیٹیو آنی ضروری ہے ہمیشہ بھی، اور اس ویک میں خاص طور پہ. اچھا، سرمایہ کاری میں اگر جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ میں جا رہے ہیں، تو ذرا احتیاط کے ساتھ جائیں. ایسے لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، اور شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے اس ویک میں. اگر آپ جا رہے ہیں انویسٹمنٹ میں، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ان دا سینس کہ جس کا منافع، جس کا فائدہ تھوڑے عرصے کے بعد آ جائے، اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ. مطلب وہ سود کا کام نہیں ہونا چاہیے. کسی ایسی انویسٹمنٹ میں جائیں جس میں پروفٹ اور لاس جو ہے وہ اینٹیسپیٹڈ نہ ہو، جس کا نتیجہ نہ پتا ہو ہمیں. تو اس ویک میں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ فائدہ آپ کو دے سکتی ہے سرمایہ کاری. اچھا، وہ لوگ جو مالی حیثیت سے اپنی ساکھ خراب کر چکے تھے، اس ویک میں اللہ رب العزت ان کو مواقع فراہم فرمائے گا کہ وہ اپنی مالی ساکھ جو ہے اس کو وہ بہتر کر سکیں گے انشاءاللہ. باقی یہ کہ جو سنجیدہ اور حساس نوعیت کے معاملات ہیں ان کے اندر آپ نے غفلت نہیں کرنی. خاص طور پہ یہ جو بچوں اور بچیوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اس میں ڈیلے جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنا. پرومپٹ، فوری ایکشن جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، اور اچھے وے کے لیے، اچھی چیز کے لیے آپ نے ایکشن ضرور لینا ہے، ڈیلے نہیں کرنا. جناب یہاں پہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، گوشت یا سیاہ جانور، یہ بھینس وغیرہ جو ہے، کٹا یا بھینس، یہ جو بھی سیاہ جانور ہے، کالی مرغی جو ہے، وہ آپ جو ہے وہ صدقے کے طور پہ جس کو بھی دیں بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، اور پھر اس کو دیں آپ. اور یہاں پہ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب اس کا جو عدد بنتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 8 ہے. تو آپ نے سورہ دہر جو ہے اس کو پڑھنا ہے. سورہ دہر آپ 1 مرتبہ 3 مرتبہ اگر اس کی تلاوت کرتے ہیں، پورے ویک میں کرتے رہیں اس کو. 1 مرتبہ بے شک روزانہ آپ پڑھ لیں اس کو، تو یہ ویک بڑا اچھا صاف ستھرے امن امان کے ساتھ طریقے سے جو ہے نا وہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ جناب ہو گیا کیپریکون. اب ہم بات کرتے ہیں جناب ایکویریس کی. اچھا جی، ایکویرینس آپ کا جو ہے حاکم سیارہ، جو نئی اسٹرالوجی ہے اس میں یورینس ہے، اور جو ہمارے جیسے پرانے لوگ ہیں جو پرانی اسٹرالوجی سیکھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک جو آپ کا حاکم سیارہ ہے وہ زحل ہی ہے. مگر ظاہر ہے چیزیں اب چینج بھی ہو رہی ہیں. یورینس جو ہے وہ ہے، اور حروف جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں. سین، شین، سے اور سواد، 4 حروف ہیں. ان سے بچے یا بچیوں کے نام رکھیں جو نئے پیدا ہو رہے ہیں ایکویرینس بچے یا بچیاں. اور ہفتے کا دن اس کا بڑا اچھا دن کنسیڈر کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی بڑا اچھا دن ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دن اچھا دن، کیونکہ میرے اللہ نے بنایا ہوا ہے ہر دن، تو دن بہترین جو ہے وہ یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے لیے. 4 اس کا لکی نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے. رنگ اس کے لیے نیلا اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے. نیلے کا کوئی بھی شیڈ لے لیں، ڈارک نیلا لے لیں، اسکائی بلو لے لیں، اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے. لاجورد اور نیلم جو ہیں اس کے اچھے پتھر اس کے لیے کنسیڈر کیے جاتے ہیں ایکویریس کے لیے. تقدیر وقدیر نہیں چینج کرتے کہ جناب آپ نے پتھر پہنا، یوں گھسا، جن حاضر ہوا اور تقدیر بدلی گئی، ایسے نہیں ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے نا پتھروں میں ہیلنگ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں. تو آپ اس کو ہیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یعنی باڈی کے اندر جو بھی ڈیفیشنسیز ہیں، اگر آپ لاجورد اور نیلم پہنتے ہیں تو بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ باڈی انرجیز آپ کی جو ہیں وہ کور اپ کرنے کے بعد ایک ایسے پوائنٹ پہ آپ کو لے جائیں کہ آپ ڈیسیژنز اچھے کریں، اور اس سے آپ کی جو لک ہے وہ اللہ اچھی بنا دے. اس طریقے سے یہ کرتے ہیں کام. جہاں سے آپ بہتر سمجھیں 1 نمبر پتھر خریدنے کی کوشش کریں، سرٹیفائڈ پتھر ہو. مجھے آپ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں پتھروں کا، میں پتھروں کا کام نہیں کرتا اور میں ریکمنڈیشن بھی نہیں دے سکتا. آپ ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو دیکھ کے کہ جناب یہ اصلی ہے یا یہ نقلی ہے یا کس گریڈ کا ہے، کس کوالٹی کا ہے. باقی آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ اس کو لیں.
پتھر کو خریدیں. اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے ہفتہ، اس میں یہ ہوگا کہ انوویشن ان تھاٹس، یعنی خیالات میں جدت پسندی جو ہے، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس ہفتے آپ کے دماغ میں آئیں گی. کاروباری حضرات نئی انویسٹمنٹس کے بارے میں سوچیں گے، ملازمت پیشہ افراد جو ہے وہ نئی ملازمت کے بارے میں سوچیں گے، یا جو اچھی سیٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں ملازمت پیشہ افراد جو ہیں وہ اپنی کمپنیز میں، اپنے اداروں میں کوئی نیا سسٹم متعارف کروا سکتے ہیں، کوئی نئی انپٹس جو ہے، نئے سرویز جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. اور جو گھریلو خواتین ہیں وہ کوئی نئی سہیلیاں بنا سکتی ہیں. مطلب انوویشن کا ویک ہے، اور کچھ نئی نئی چیزیں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ پلان کر سکتے ہیں پیرنٹس جو ایکویرینس ہیں. اچھا، اس ویک کے اندر پھر یہ ہے کہ ٹریفک میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ کنڈیوسو معاملات نہیں ہوں گے. اگر کوئی خدا نخواستہ irregularity ہو جاتی ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ٹریفک کے اندر. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لائف پارٹنر، آپ کے بزنس پارٹنر، یا آپ کے لیٹ سے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو گروپ پارٹنر کی مخالفت کا سامنا آپ نے نہیں کرنا. کوئی ایسا اینگل، کوئی ایسا ڈاٹ کنیکٹ نہیں کرنا، کوئی ایسا اینگل نہیں بنانا کہ مخالفت پیدا ہو، کیونکہ اگر مخالفت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر لیڈ کرے گی ایک لمبے جھگڑے کی طرف. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کول اینڈ کام طریقے سے جو ہے اپنا ٹائم اس کو آپ سپینڈ کریں. یہ ویک نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں ایکویرینس کی وہ پارٹنرشپ کے ساتھ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی. صحت کے اندر ایکویرینس آپ نے اس دفعہ تھوڑا سا نا ایکسٹرا آرڈینری خیال اپنا رکھنا ہے، اس طریقے سے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی نئی جگہ پہ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو ڈیورنگ ٹریولنگ کسی ایسی جگہ سے لے کے نہ کھائیں پئیں کہ جو معدے کے خراب ہونے کا باعث بنے، کیونکہ معدہ اس ہفتے میں افیکٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایکویرینس کا میجورٹی کا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے نا کھانے پینے میں احتیاط اس طرح کی کریں کہ آپ کے معدے کا کوئی ایشو نہ آئے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وامٹنگ ہے، نوزیا ہے، متلی ہو رہی ہے یا وامٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا جناب، اب ہم آپ کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو صدقہ دینا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے عرض کیا کیپریکون کے لیے. کالے ماش ہیں، کالے تل ہیں، کالا کپڑا ہے، یہ چیزیں ہیں، سرسوں کا تیل ہے، پھر گوشت ہے، سیاہ رنگ کا جانور ہے. یہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، مصیبتوں کو، بلاؤں کو، حتیٰ کہ موت کو بھی ٹالنے والا ہے اللہ رب العزت. اچھا، اس کا جو عدد ہے وہ ہے 4. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے تلاوت میں رکھنی ہے سورہ کافرون. آپ 4 مرتبہ روز پڑھ لیں، 40 مرتبہ روز پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ اس کو مطلب ہر نماز کے بعد پڑھ لیں 4 مرتبہ، آگے پیچھے مطلب اول آخر درود شریف جو ہے وہ اس کے آپ پڑھیے 5 دفعہ درود شریف ایک طرف، 5 دفعہ بعد میں اس کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ویورز، اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی کم اکراس اسپائسز. اسپائسز جس کو ہوت بھی کہتے ہیں، ہوت بھی کہتے ہیں، ہوت بھی کہتے ہیں. بہرحال یہ 2 مچھلیوں کا نشان اور پائسز. اور پائسز کا جو ہے حاکم سیارہ مشتری، جس کو جوپیٹر کہا جاتا ہے. نئی سائنس میں نیپچون کو انہوں نے بنا دیا حاکم سیارہ اس کا. اور حروف جو ہیں وہ واو اور جیم بھی ہو سکتے ہیں، چے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ڈبلیو جو ہے آپ لیٹ سے اور سی ایچ، وہ اس سے آپ نام رکھ سکتے ہیں انگلش میں. دن جو ہے اس کا سارے دن اللہ رب العزت کے بہترین، جمعرات کا دن، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس دن پہ اللہ نے انچارج بنائے ہیں، جمعرات کا دن ہے. اور 3 جو ہے اس کا عدد ہے جو لکی کنسیڈر کیا جاتا ہے، مشتری کا نمبر 3 ہے. اور نیلا یا سبز رنگ اچھا کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ زرد عقیق، زرد پکھراج، یہ اچھے پتھر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان دا سینس کہ یہ باڈی انرجیز کو امپروو کر کے آپ کی ڈیسٹنی کو امپروو کر سکتے ہیں.
اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ہفتے کی. حضور پائسز والوں کے لیے یہ عرض ہے کہ دوران گفتگو الفاظ کا، جملوں کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے اس ہفتے آپ نے کرنا ہے. استعمال جو ہے بہت اچھے احتیاط سے کرنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ جو بات کریں گے اس کا امپیکٹ بڑا ڈیپ، بڑا گہرا آپ کے سننے والوں کے اوپر ہوگا. تو آپ نے بہت احتیاط سے بات کرنی ہے، کسی کی دل آزاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک اچھی چیز ہے، رومانٹک معاملات کے اندر طبیعت آپ کی بڑی حساس رہے گی. رومانٹک دیکھیں، رومانس نیچر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رومانس جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بھی ہوتا ہے، رومانس جو ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی کسی اچھی ہیبٹ کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پڑھنے کی عادت جو ہے وہ. تو اس معاملے میں طبیعت آپ کی بڑی سینسیٹیو، پکی اور چوزی قسم کی رہے گی. آپ بڑا احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھیں گے اس ہفتے میں، اور دیکھنا بھی چاہیے. ویسے بھی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جذبات اور احساسات بہت زیادہ ڈیپلی انوالو ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے. لگتا ہے کہ آپ اس کا دھیان رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسروں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر آپ نے نہیں الجھنا. آپ نے اپنی جو لائن ہے وہ سیدھی رکھنی ہے. دیکھیں، جہاں پہ مشورہ مانگا جائے وہاں پہ مشورہ دے دیں. جہاں پہ وہ آپ کو کنسیڈر نہیں کر رہا، تو آپ کے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں. جب تک آپ کو کوئی پوچھے نا آپ نے شامل نہیں ہونا. یہ تو جنرل رول بھی ہے نا. یہاں پہ اس ہفتے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے کسی کے معاملے میں، کسی کی الجھن میں، لڑائی میں، جھگڑے میں انوالو نہیں ہونا. اچھا، آپ نا اس لحاظ سے رکھیے کہ دوست آپ کو بڑے سنسیئر ایٹ ٹائمز مل جاتے ہیں، اور اچھے مطلب دوست وہ لوگ جو مصیبت میں کام آتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. تو اس ہفتے بھی کچھ ایسا سین بن سکتا ہے کہ آپ کو جہاں پہ ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج رکھے، مگر ظاہر ہے اللہ وسیلے جو ہے وہ دنیا پہ بنا کے انسانوں کی شکل میں، چرند پرند کی شکل میں وہ بھیجتا ہے. تو اس ہفتے بھی آپ کو کسی نہ کسی کی ایڈ، ہیلپ جو ہے وہ مل سکتی ہے آپ کے کام کے اندر. چاہے آپ وہ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کا کام ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے نا ہیلپ وہ مل سکتی ہے. اچھا، ٹیم ورک کا جذبہ جو ہے نا وہ آپ نے اجاگر کرنا ہے اپنے اندر. ٹیم ورک کے اندر آ کے نا آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک فادر ہیں، مدر ہیں، آپ کا تعلق پائسز سے ہے، بچوں میں آپس میں کوئی اگر اختلاف ہے تو اس کو کوئی ایسا کام سوچ کے، ٹیم ورک بنا کے بچوں کے اندر دوستی کروائیں کہ اختلاف جو ہے وہ ختم ہو. یہ ویک جو ہے اس میں آپ اگر ایسا کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو یہ اسٹریٹجی آپ کی اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ بہن بھائیوں میں اور اپنے جو ہیں بچے، ان میں اگر یہ چیز آپ کر سکیں کوئی اسٹریٹجی بنا کے، تو یہ چیز بہت بینیفیشل ہو سکتی ہے. صحت سے ریلیٹڈ آپ خاصے کنسرنڈ رہ سکتے ہیں اور خاصی کنسرن رہ سکتی ہیں. اس کے بارے میں آپ انفارمیشن جو ہے گیدر کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور انفارمیشن بالکل آلموسٹ صحیح آپ تک پہنچے گی. اور پھر آپ شاید نیکسٹ ویک یا کمنگ ڈیز کے اندر پلان کریں گے یا کریں گی کہ اس کے اوپر ایکٹ اپون بھی کیا جائے، اس پہ کام بھی کیا جائے. اور ایک چیز ہے، آپ ویسے بھی ذرا شاہ خرچ ہوتے ہیں، دل کے کھلے ہوتے ہیں، تو اور بڑے نرم دل کے، بڑے نرم خو قسم کے لوگ، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں پائسینز جو ہیں زیادہ تر. ان میں کچھ مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں کچھ لوگوں کو، مگر یہ ہے پائسینز کا بڑا اچھا ایک مطلب میرا پرسنل جو ہے وہ ایک رہا ہے سلسلہ ہے بھی. تو یہ ہے کہ جب یہ اچھائی پہ ہوتے ہیں تو بہت اچھے، بڑے زبردست، کیونکہ جوپیٹر جو ہے نا اس کا تعلق انسان کے ضمیر اور نفس کے ساتھ ہے. تو بڑے ان کا نا بڑے یہ بعض امیر لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے کہتے ہیں ہو ہم نے غلط کہہ دیا، ہم نے یوں صحیح نہیں کیا. ان کا ضمیر بات بات پہ جاگتا ہے، مگر اگر خدا نہ خواستہ ان کا ضمیر سونے کے اوپر آ جائے، پھر آپ ڈنڈے بھی مارتے رہیں گے تو ان کا ضمیر نہیں جاگے گا. یہ ایک اس کا نا پائسز کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے. بہرحال میں وہ بات کر رہا تھا کہ یہ ویک جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا آپ کا. اچھا، اب ہم آپ کے لیے جناب
عرض کرتے ہیں کہ صدقات جو ہیں وہ کون سے ہیں. پچھلی ویڈیوز میں بھی میں بتاتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کریں نا، اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، توفیق رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس وقت جو لوگ ملک پاکستان میں ہیں وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو ان کے بہن بھائی صاحب توفیق ہیں وہ اناج کا، آٹے کا، کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست ان کے لیے کریں، ان کو بتا کے دیں. صدقات وغیرہ جو ہیں وہ بتا کے دیے جاتے ہیں، یہ کر دیں. اور اس کے علاوہ بس جو آپ کی توفیق ہے، اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ دال چنا، سرخ شکر، سنہری کپڑا، نمک اور کیش، اس کے علاوہ بڑا گوشت، یہ آپ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں صدقہ اور بتا کے دیں. اچھا جی، سورہ اخلاص جو ہے نا، اس کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 1002 بنتے ہیں. 1002 کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے 1 + 0 is 1, then 0 is 1, then 2 is 3. تو یہ 3 بنتا ہے عدد. آپ سورہ اخلاص جو ہے وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ اس کو 30 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 300 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے، مگر سورہ اخلاص جو ہے وہ بیسٹ ہیلپ کرے گی آپ کی انشاءاللہ اس ویک کو سکسیسفل طریقے سے گزارنے کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کلام جو ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. ویورز، میں اب آپ سے چاہتا ہوں اجازت، اور دعا اللہ تعالیٰ سے میں کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ جس کی ہم نے بات کی سب کے لیے خیر کی خبر لے کے آئے. ہر طرف اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر والے معاملات رکھے، خواہ وہ دین کے ہوں، دنیا کے ہوں، بچوں سے ریلیٹڈ ہوں، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ ہوں، ماں باپ سے ریلیٹڈ ہوں، اور سب سے زیادہ جو ہمارے ملک پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں معاملات، اللہ تعالیٰ ان میں ہر طرح سے خیر رکھے، اور اللہ پاک سب کے لیے جو ہے نا وہ شفاعتیں رکھے ہمارے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، اور پنجتن پاک کے صدقے ہماری جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اور اسی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے ہفتے اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.